बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, फैसल मुनीर आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। आज इस वक्त मैं वार्ड नंबर 13 में मौजूद हूँ और वार्ड नंबर 13 को कोटली शहर का दरवाज़ा भी कहा जाता है। कोटली शहर की सियासत में ये जो वार्ड नंबर 13 है, कॉलोनी का इलाका, इस कॉलोनी का बहुत बड़ा किरदार रहा है। और बिलखसूस इस वक्त मैं जिस घर में बैठा हुआ हूँ, ये चूँकि आजी महमूद साहब का घर है और ज़ाहिर कोटली की जो बिलखसूस शहर की सियासत है उसमें आजी साहब का बहुत बड़ा किरदार है। और आज उनके फ़र्जंद अर्जमंद सरदार मशहूद महमूद साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गुफ्तगू करेंगे। वो वार्ड नंबर 13 से उम्मीदवार हैं। आइए बिला ताख़ीर उनसे गुफ्तगू का सिलसिला शुरू करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने, यकीनन आप कैंपेन कर रहे हैं, आपका टाइम बहुत कीमती है, लेकिन आपने इंटरव्यू के लिए मुझे टाइम दिया। एक अगर पिछले 2-3 इलेक्शन का हम जायज़ा लें तो ये जो आपका इलाका, ये नून लीग का गढ़ था। अब आप बल्दियाती इलेक्शन में नून लीग के उम्मीदवार हैं, क्या अब भी ये नून लीग का गढ़ है और आप इलेक्शन जीतेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फैसल मुनीर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। ये मगार कॉलोनी जो है ना, ये अरसा दराज से, ये पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के दौर से लेके फिर 2011 में मुस्लिम लीग नून बनी है, तब से लेके ये अल्लाह के फजल व करम से मेरे बुज़ुर्गों से लेके, हम भाइयों से लेके आज तक हमारे बड़े भाई सरदार सोहेल महमूद साहब KDA के चेयरमैन रहे हैं। वो 20 साल 25 साल जो है ना मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सदर रहे हैं। वो कॉलेज में भी उन्होंने यूनियन इलेक्शन होते थे, वहाँ भी सदर थे। तो हमारी फैमिली ने हमेशा मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से लेकर मुस्लिम लीग नून के लिए अपनी खिदमात दी हैं और अपने इलाके के लोगों के लिए काम किए हैं, जिसकी वजह से हमें पूरा यकीन है कि हमारी गार कॉलोनी जो है ये मुस्लिम लीग का गढ़ है और हमेशा कायम व दायम रहेगा। सर, यहाँ से और भी उम्मीदवार थे नून लीग के टिकट के लिए, आप पार्टी ने आपका इंतखाब क्यों किया? जो मेरे भाई थे वो मसलन मारूफ तफ़ैल साहब बहुत अच्छे कैंडिडेट थे। जनरल सेक्रेटरी सिटी के गुलाम जराल, वो भी मेरे बड़े अच्छे दोस्त हैं, भाई हैं मेरे। असल में हम तीनों एक ही घर से थे। ठीक। आरम नाज साहब थे। सही। तो बेसिकली जो है ना, ये अब जो है ना, पहले 19 वार्डें थी, ये 3 वार्डें हमारी कम कर दी गई। पहले हमारी गार कॉलोनी की 4 वार्डें थी, उनमें से हमें 2 पर ला के दिया, जिसकी वजह से हमारे वो कम हो गया। मसलन अगर 3 वार्डें होती, 4 वार्डें होती, फिर ये मारूफ तफ़ैल का भी हल्का होता, उसका भी होता। आरिफ नाज भी उन्होंने मेरे लिए जो है ना अपना एक स्पेस छोड़ा है। तो इन भाइयों ने मुझे कहा कि जी, खुद कहा है कि आप जो है ना मुस्लिम लीग नून की, ये गुज़श्ता रोज़ ये लोग आपके हक़ में बैठ चुके हैं? जी, सारे बैठ चुके हैं। इसकी कोई ख़ास वजह, आपके हक़ में क्यों बैठे ये लोग? हम एक ही फैमिली हैं। ठीक है। तो ज़ाहिर है जमात में हम लोगों ने एक दूसरे को तो करना, जमात में तो जब होते हैं तो ये टिकट के लिए तो हर बंदे कोशिश करता है। तो उन्होंने जो है ना जमात ने मुझ पर इत्मीनाद किया है। मैं सदर जमात शाह गुलाम कादर साहब का मशकूर हूँ। जनरल सेक्रेटरी है मुतारफ़ फारूक साहब का, और बिलखसूस जो हमारी ये पार्लिमानी बोर्ड बना था, उन्होंने जो है ना मुझे बेहतर समझा तो मुझे टिकट दिया। तो मैं इंशाल्लाह मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उनके म्यार के पूरा उतरूँ और जो है ना ये वार्ड नंबर 13 की सीट एक वाज़ेह मार्जिन से जीत कर उनको दूँ, ताकि जो है ना वो अपनी जमात का सर फ़ख्र से बुलंद कर सकें। बहुत कुछ हुआ, बड़े अतार चढ़ाए हुए, आपके दिल से मुस्लिम लीग नून निकलती क्यों नहीं सर, क्या वजह? देखिए जी, ये मुस्लिम लीग नून जो है ना कायद-ए-आज़म की जमात है। मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ और मियाँ शहबाज शरीफ ने बहुत से काम किए हैं। आज भी आप अगर फैसल देखें पूरे पाकिस्तान में ये देखें कि जो मोटर्स हैं, जो कुछ काम हुए आज तक, जो काम हुए हैं वो मुस्लिम लीग नून ने किए हैं, चाहे उनको थोड़ा टाइम मिला मगर उन्होंने काम किए हैं। फिर आपको मैं ये बताऊं कि जब राजा फ़ारूक हैदर साहब के वज़ारत-ए-उज़्मा में को आज़ाद कश्मीर में सबसे अच्छे काम अगर किसी ने किए तो राजा फ़ारूक हैदर ने किए हैं। हमारा तरक्याती बजट 14 करोड़ रुपये का था, तो उसको जो है ना मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ साहब ने और राजा फ़ारूक हैदर पर इत्मीनाद करके उसे 25 करोड़ तक लेके आप सर कॉलोनी जो है ये आपका इलाका, ये बहुत सारी बरादरियों का एक गुलदस्ता है, बहुत सारी बरादरियों का एक मजमू है। सरदार मशहूद महमूद को तमाम कबाइल की हमायत हासिल है या सिर्फ अपनी बरादरी के सर पे आप इलेक्शन में जा रहे हैं? मैं फैसल साहब आपको ये बात बता दूं, गार कॉलोनी का जो हमेशा इकट्ठा रहने का जो हम सब लोग इकट्ठे हैं, इसकी बेसिक वजह है यहाँ बरादरियों का कोई बरादरीज़म नहीं है। यहाँ सब बरादरियाँ एक ही हैं, ये एक बरादरियों का गुलदस्ता है। मैं आपको ये बात दावे से कहता हूँ कि ये गार कॉलोनी में हमारे घर हमारी बरादरी सबसे कम है। सही।
ہمارے بہت باقی برادریاں جو ہے نا وہ زیادہ ہیں، مگر ان لوگوں کا پیار ہے، ہم پر اعتماد ہے. ہم نے کبھی بھی نہ اپنی برادری پر یقین رکھتے نہ کسی اور برادری پر یقین ہے. ہماری غار کالونی میں اللہ کے فضل و کرم سے آپ جہاں مرضی جا کے پوچھ رہے ہیں، یہاں برادریزم نہیں ہے. گزشتہ روز کچھ امیدواران جب آپ کے حق میں بیٹھے ہیں، عارف ناز صاحب نے آپ کی وجہ سے کاغذات ہی جمع نہیں کروائے. عارف ناز صاحب کی آپ کے گھر کے ساتھ وفا کوئی خاص وجہ؟ عارف ناز کا آپ کے والد محمد خادم صاحب، وہ بھی ہمارے والد صاحب کے ساتھ انہوں نے زندگی بھر جہاں تک رہے ہیں. ان کے والد صاحب بھی میرے والد صاحب کے ساتھ ان کا بڑا اچھا جو ہے نا تعلق کیا رشتہ داری تھی، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے نا میرے والد صاحب کا بہت ساتھ دیا. تو عارف ناز بھی ان کے نقش قدم پر اس نے میرا ہمیشہ ساتھ دیا. اس نے مجھے ہمیشہ بظاہر میں عارف ناز سے بڑا بھی ہوں، تو اس نے باسیت سینئر، اس نے کہا پہلے مشہود تو آپ سینئر ہو، تو میں اس نے اس لیے پہلے ہی وڈرا ہو گیا تھا. سردار مشہود صاحب، شہر کی وارڈز زیادہ ہونے کے بجائے کم ہو گئی، آپ سیاسی کارکنان، آپ رہنما کہاں تھے؟ میں یہی بات اپنے لوگوں سے کرتا ہوں. میں بیسیکلی مجھے جو ہے نا مئی میں اپریل کے اینڈ میں میرا ایک ڈگنوز ہوا تھا کینسر. تو میں اس ٹریٹمنٹ میں لگا رہا، مجھے کیمو ہوتی تھی، تو جس کی وجہ سے میں ادھر نہ ان معاملات میں نہیں پڑھ سکا. تو مجھے بڑا دکھ ہوا کہ ہماری ساتھ والی یہ جو بنی ہے یا 10 اور 11-12 وارڈیں، جن کا ابھی 11-12 ہیں، یہ ایک وارڈ کی 2 وارڈیں بن گئی. تو ہماری 4 کی 2 بنی ہیں، بس میری بیماری کی وجہ سے. تو سر اب آپ کی صحت کیسی ہے؟ اللہ تعالیٰ بڑھ کر میرا نیگیٹو رزلٹ آ گیا تھا. اچھا، جولائی میں اس کا. اچھا، یہ بتائیں کہ مسلم لیگ نون کا کوٹلی شہر کے اندر کس جماعت کے ساتھ مقابلہ ہے؟ مسلم لیگ نون میں سمجھتا ہوں یہاں مسلم لیگ نہ صرف مسلم لیگ نون بلکہ جو ہے نا حکومتی جماعت پی ٹی آئی، وہ بھی بڑی ٹربل میں ہے. اچھا، میں آپ کو بتاؤں یہاں چودھری یاسین صاحب ہمارے ایم ایل اے ہیں، کوٹلی شہر سے جیتے ہوئے ہیں. اس وقت ان کی بھی پوزیشن ہر جماعت برابر جا رہی ہے. کوئی بھی ایسی جماعت دعویٰ نہیں کر سکتی کہ وہ 6 سے 7 سیٹیں لے سکے. یعنی کہ آپ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ آپ شہر کے اندر اپنا میئر بنائیں گے؟ دعویٰ تو ہر بندہ کرتا ہے، کیوں نہیں کہ انشاءاللہ پی ڈی ایم میں گٹھی ہوگی تو ہمارا تو میئر ہمارا ہی بنے گا. سردار مشہود، آپ کے والد محترم کی بات کی جائے تو بہت اچھی سیاسی تاریخ ہے شہر کے اندر، بڑے ان کے کارنامے ہیں. سردار مشہود محمود میئر کی دوڑ میں شامل ہیں؟ انشاءاللہ کوشش کریں گے. اگر ہمارے 2-3-4 ہمارے علاقے ترانگ تک اگر ہم اپنی 4 سیٹیں جیت جاتے ہیں، 3 سیٹیں، تو انشاءاللہ ہمارا ہی میئر ہوگا. یہ جماعت کا فیصلہ ہوگا کون میئر بنے گا، اور ہم کوشش کریں گے اپنی جماعت کی مضبوطی کے لیے. اور انشاءاللہ یہ تو بعد میں ہوگا جب الیکشن ہو جائیں گے، کتنی وارڈیں جیتتے ہیں کتنے ہارتے ہیں، اس کے بعد فیصلہ ہوگا. مگر ہماری کوشش ہے کہ ہمارا ہی میئر بنے. ٹھیک ہے. خاندان کی سیاسی تاریخ کو اگر ہم ایک طرف رکھ دیں تو وارڈ نمبر 13 کے لوگ سردار مشہود محمود کو ووٹ کیوں دیں گے، آپ کے اوپر اعتبار کیوں کریں گے؟ یہ آپ نے بہت اچھا سوال کیا. یہ جب الیکشن میں نے پیپر جمع کروانے سے پہلے ہم نے مختلف اپنے قبائل، جو ہمارے ادھر قبائل ہیں، کھوکر برادری ہے، بہت سی مغل برادری ہے، فرزال برادری ہے، ادھر جرال برادری ہے، ڈمال برادری ہے، ان سب برادریوں کے پاس ہم پہلے گئے. ہر برادری کے ساتھ ہم نے بیٹھ کے میٹنگ کی. ہم نے کہا کہ ہمیں الیکشن کاغذات جمع کروانے سے پہلے پہلے تو سب نے کہا جی ہمیں الیکشن میں جانا چاہیے اور آپ کو جانا چاہیے. اس طرح بیٹھ کے ہم سب نے یہ جو ابھی آپ کہہ رہے ہیں نا معروف طفیل صاحب اور غلام جلال صاحب، یہ ہم سب برادریوں نے اکٹھے ہو کے ایک فیصلہ کیا ہے. تو سب نے مجھ پہ اعتماد کیا ہے. تو میں سب سے پہلے تو ان کا مشکور ہوں، ساری برادریوں سارے قبائل کا، کہ انہوں نے مجھے جو ہے نا اپنے لیے منتخب کیا. تو میں انشاءاللہ کوشش کروں گا ان کے اعتماد پر پورا ہوتا. سردار مشہود صاحب، مسلم لیگ نون ہمیں شہر کے اندر بہت سلو نظر آئی. آپ کا ایک بورڈ بنا، بورڈ نے میٹنگ نہیں کی، شہر کے اندر کوئی باقاعدہ آپ کا دفتر نہیں ہے، کارکنان کے پاس کوئی ایسا ٹھکانہ نہیں ہے، وہ اپنی التجائیں کس کے پاس لے کے جائیں؟ فیصل بات یہ ہے کہ جب جماعتیں اپوزیشن میں ہوتی ہیں نا، ابھی آپ یہ دیکھیں نا، پیپل پارٹی میں بھی چودھری یاسین صاحب کا گھر ہے، وہ ایم ایل اے ہیں، مگر وہ ماحول نہیں تھا جس طرح کے ماحول ہونا چاہیے تھا. آپ خود دیکھ لیں، پی ٹی آئی
حکمران جماعت ہے نا، حکومتی جماعت ہے، آپ نے ان کا کہاں سے وہ کوئی دفتر دیکھا یا کوئی ایسا سیٹ اپ دیکھا؟ ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے، سب نے ریسٹ ہاؤس میں بیٹھ کے کیا ہے. تو یہ تو نون لیگ نے تو بہت اچھا ایک سسٹم کیا، پارلیمانی بورڈ، بلکہ انہوں نے کیسے فیصلے کیے کہ جو وارڈوں میں سے جو مثلا صدر، جنرل سیکرٹری، ان کو اختیارات دیے تھے کہ آپ جو آ کے جو ہے نا. سر آپ سیاسی کارکن ہیں، سیدھی کھری بات کرنے والے ہیں، آپ ٹکٹوں کی تقسیم پہ مطمئن ہیں؟ جی ہمارے لیے تو میں تو سمجھتا ہوں کہ ہم نے بہت اچھے ٹکٹ دیے ہیں. نون لیگ کے اچھے امیدوار 2-3 ہمارے امیدوار ہیں جو جن کے لیے ہم نے اوپن کیے ہیں. وہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان کے ساتھ کچھ اور قبائل تھے، ان کی خواہش تھی کہ آپ جو ہے نا کہ وہ آزاد آئیں تو ہم آپ کی سپورٹ کریں گے. تو اس لیے ہم نے 3 سے 4 سیٹیں اوپن کی ہیں ان کے لیے. ٹھیک ہے سر، گھروں تک آپ کی آواز جا رہی ہے، آپ کی وارڈز کے تمام لوگ سن رہے ہیں، جاتے جاتے کیا پیغام دیں گے اپنے لوگوں کو، اپنے ووٹرز کو؟ میں تو سب سے پہلے اپنے ووٹرز کا شکر گزار ہوں جنہوں نے مجھ پر اعتماد کیا. انشاءاللہ 27 تاریخ کو جو ہے نا شیر پر مور مار کر اس کو جو ہے نا مجھ کو کامیاب کروائیں گے. تو میں انشاءاللہ جس طرح میرے والد صاحب سے لے کر، ہم بھائیوں سے لے کر معروف طفیل، غلام جلال، عارف ناز، خلیل نوابی صاحب ہیں، یہ جو ہے نا عارف طفیل صاحب ہیں، راجہ نثار صاحب ہیں، یہ لطیف قادری صاحب کے بھائی مجید صاحب ہیں، لالا خورشید صاحب ہیں، تعظیم طاہر صاحب ہیں، ہمارے ریٹائر ایس سی فضل کریم صاحب ہیں، ایڈوکیٹ اشتیاق صاحب ہیں، ارشاد صاحب ہیں. یہ پورے قبائل کا ایک گلدستہ ہے. چودھری رفیق صاحب ہیں، وہ جو ہے نا وہ اس طرح بہت سارے بھائی ہمارے ایسے بھی ہیں جو ہے نا میں آپ کو شاید اس میں نام بتا سکوں. تو یہ سب لوگوں نے بیٹھ کے ہم نے فیصلہ کیا تھا کہ ہم نے اپنے علاقے کے لیے کام کر رہے ہیں، پہلے بھی کرتے رہے، آگے بھی کریں گے. ہمارا جو ہوتا ہے نا، ہماری ایک کمیٹی ہوتی ہے پوری کالونیز کے 22-23 جو ہے نا ہر خاندان سے 2-2 بندے ہیں. یہ ہمارے سکندر صاحب ہیں، سردار سکندر ہیں، امید افسر ہیں. ٹھیک ہے، یعنی فرد واحد کا فیصلہ نہیں. فرد واحد کا فیصلہ ہماری کالونی میں فرد. سر ووٹرز کے لیے کیا پیغام دیں گے؟ ووٹرز کا یہی پیغام ہے کہ ہمیں کامیاب کریں، ہمیشہ کی طرح آپ کا ساتھ دیں گے، آپ کے کام کریں گے، جو ہمارے کونسلر کے جتنے ہو سکتے ہیں کونسلر کے اس سے بڑھ کر کریں گے انشاءاللہ. اپنی جماعت میں اپنے لوگوں کو جو نہیں ہے ہمارے جو ساتھ چل رہے، ان کو بھی میری ریکویسٹ ہے کہ آئیں اکٹھے چلیں. ہمارا ایک آغار کالونی کا فیصل صاحب آپ یہ تو جانتے ہیں، آپ ہمارے پڑوسی ہیں، یہ بات تو جانتے ہیں آغار کالونی کا ایک پوری آزاد کشمیر میں بہت ہی مشہور ہے. آپ کو پتہ ہے ملک سلیم صاحب کو جب 2011 کا الیکشن لڑ رہے تھے تو کوئی بندہ سوچ بھی نہیں رہا تھا کہ یہ ملک سلیم صاحب جیتیں گے، مگر آغار کالونی نے اپنا ایکا دکھانے کے لیے، اپنی طاقت دکھانے کے لیے ان کو ووٹ دیے. ماضی کی روایت برقرار رکھیں گے انشاءاللہ. ناظرین، بڑے سیاسی گھر کے چشم و چراغ سردار مشہود محمود صاحب کی گفتگو ہم نے آپ کے سامنے رکھی. کیا سردار مشہود محمود اپنی خاندانی روایت کو برقرار رکھیں گے؟ کیا اس بار بھی یہ والی وارڈ نمبر 13 جو ہے وہ مسلم لیگ نون کا گڑھ ثابت ہوگی؟ اگر سردار مشہود جو ہے وہ جیتنے میں کامیاب ہو گئے تو وہ اپنے والد محترم کا جو خدمت کا سلسلہ ہے اس کو برقرار رکھنے میں کامیاب ہو پائیں گے یا نہیں؟ اس کے اوپر اپنی رائے ضرور دیجیے گا. اگلی ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی. اجازت دیجیے. اللہ حافظ.